نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 5۔ آج کے دن پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں، اور اسی طرح اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ نیز مسلمانوں میں پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں حلال ہیں، جب کہ ان کا حق مہر ادا کر دو، اور پاک دامن رہو، پوشیدہ طور پر اور غیر شرعی طریقے سے یاریاں نہ لگاؤ۔ جو شخص اس چیز سے کفر اختیار کرے گا جس پر ایمان لانا چاہیے، اس کے اعمال باطل اور بے اثر ہو جاتے ہیں اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ یہ سورہ المائدہ کی 5 نمبر کی جو پہلا پورا ایک خطبہ تھا اس کا 5واں نمبر ہے، اور آخری آیت اس حوالے سے ہے۔ اللہ پاک نے آج کے دن سے مراد یہاں یہ مراد جس دن یہ آیتیں اتری، فرمایا اب یہ ایک نئی جو دور کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں اسلامی شریعت نافذ ہو چکی ہے، اسلامی تہذیب پروان چڑھ چکی ہے، اور اب تمہارے لیے اللہ پاک اس تہذیب اور اس سویلائزیشن کے اندر رہنے کے لیے جو قوانین بیان فرما رہے ہیں وہ قوانین اس کے اندر اب اللہ پاک فرماتے ہیں۔ فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھانے پینے میں جو چیزیں بھی حلال ہیں اور وہ آپ کو اللہ پاک نے بتا دیں، وہ پاک چیزیں جو ہے نا وہ ان کا ذکر اللہ پاک نے کر دیا۔ وہ کیسے کہ پچھلی تمام آیتوں کے اندر جن چیزوں کو حرام کیا گیا وہ ناپاک چیزیں ہیں، اور ان کے علاوہ اللہ نے پاک کا دائرہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے اللہ پاک نے حلال کر دی ہیں، پاک چیزوں کا اختیار کرو۔ اور ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود اور نصارہ۔ ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ان کی بھی ذبیحہ جو ہے وہ تمہارے لیے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہاں تک اب یہ بات آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اہل کتاب میں پہلے بھی آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ اہل کتاب جو ہیں یہ صرف یہود اور نصارہ ہی ہیں۔ دنیا میں نہ ہندو، چاہے وہ جتنی مرضی کتابیں لیے پھرتے رہیں، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ مجوسی، اور نہ ہی قادیانی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جو کہتے ہیں نا قادیانی اہل کتاب ہے، ان سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے۔ قادیانی زندیق ہے میرے بھائی، وہ کافر ہیں، وہ منکر ہیں، یہ تو زندیق ہیں، ٹھیک ہے؟ اور زندیق کے بارے میں جو احکام فقہا نے اور نکالنے ہیں وہ پڑھنے والے ہیں، ان کا کوئی ذبیحہ ذبوحہ حلال نہیں ہے۔ یہ تو وہ تو نبی کے منکر ہیں نا، صرف انہوں نے نبی کے مقابلے میں نبی گڑھ لیا۔ وہ تو ایک نبی کے نئی نبی کو مان رہے، نبی کے بعد جو نبی بنا لیتا ہے وہ ویسی تباہی آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ بات نبوت پر ہے، بات ان کی نماز روزوں حجوں زکاتوں پر نہیں، تصور نبوت پر ہے۔ جب پچھلی نہیں ہے تو وہ اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہیں۔ اور اس کے بارے میں اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا کس طریقے سے جائز ہے، یہ ہمیں آپ اس کے بارے میں بتا دیں، تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ لوگ ان میں سے بھی جو عیسائی تثلیث کا نام لیتے ہیں ذبح کرتے وقت، عقیدہ ایک الگ ہے، لیکن ذبح کرتے وقت وہ کہتے ہیں ود دی نیم آف جیسس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ، یا میری مریم کے نام کے ساتھ، تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ نہیں آپ کھا سکتے۔ اللہ کا نام لینا شرط ہے اس کے اوپر، اور اگر وہ تثلیث کا نام لیں گے تو سبھی محققین نے یہ کہا کہ ان کا یہ کہ تثلیث مقدس کے نام پر میں ذبح کرتا ہوں وہ نہیں کسی طور پر کھایا جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ اور زیادہ عیسائی جو ہیں وہ یہی کچھ ہی کرتے اور کچھ نہیں کرتے، اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا۔ اور طعام سے مراد یہاں پر اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے، کہ جیسے اور اس کو بڑے صحابیوں نے سب لوگوں نے اس کو سمجھا کہ نہیں، یہ ان کے غیر مسلموں کے اگر دو چیزیں ہیں، ایک ہے گوشت ذبیحہ، ایک ہے کھانا، دو چیزیں آپ نے الگ الگ رکھنی ہیں۔ گوشت بھی کھانے میں شامل ہے، لیکن ایک ہے سبزیاں، ٹھیک ہے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں،
دالیں اور بھی کوئی نباتات سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ شریعت نے، مچھلی وغیرہ آ جاتی ہے تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ یہ آپ کے کھانے پینے کا سامان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ذبح کرنے والی کوئی چیز آ جائے اس کے اوپر آپ غیر مسلم کی چیز نہیں کھا سکتے، اہل کتاب کی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ وہ اللہ کا نام لے پھر ہی اسی حال میں اس کو کرنا ہے۔ ہاں اس کا یہ بھی اگلی بات ہے کہ وہ کہے جی میں مطلب نسلی طور پر یہودی ہوں، یا اپنا نام وہ عیسائی ہونا کہتا ہے، اللہ نے فرمایا نہ، کلیئر کٹ کرے، کیونکہ اس کے اور مشرک کے ذبح کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پھر باقی رہ جائے گا۔ اس لیے اس کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے دیے کہ نام کے نصرانیوں کا ذبح نہیں کھانا، اصلی نصرانی ہوں اور وہ اللہ کا نام لیں، جیسے اللہ کو مانتے ہیں، ان کا کھایا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کتابی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ علماء نے یہ بھی ایک بات کہی ہے کہ یہودی یا نصرانی کا ذبح کرتے وقت اگر اس نے غیر اللہ کا نام لیا ہے تب آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سن لیا کہ یہ غیر اللہ کا نام لے رہا ہے، ہاں جب وہ نہ آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ پڑھ کے لے رہا ہے، اللہ کا نام کہہ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کھایا جا سکتا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، آپ کو پتا ہے عرب کے اندر بھی عیسائی ہیں، عرب کے اندر، یعنی یہ لبنان عیسائیوں سے بھرا پڑا ہے، عراق بھرا پڑا ہے، مصر میں ہیں۔ اچھا آپ اگر ان کی بائبل پڑھیں گے آپ کو لگے کہ یہ بھی قرآن مجید کی طرح کی کوئی چیز ہے، تو وہ بھی بسم اللہ ہی کہتے ہیں، وہ بھی بسم اللہ ہی کہتے ہیں۔ تو عربی میں جب آپ ان کی چیزیں پڑھیں گے تو ان کی بائبل انجیل جو عربی میں لکھی ہوئی ہے وہ بھی ہماری اس طرح کتاب کی طرح۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے اختلافات کا واضح بات یہ بھی ساتھ اس کے رکھنی ہے کہ ذبح کیا ہو جانور، گردن نہ مروڑی ہو، جس طرح آج کل کے عیسائی جو ہے گردن مروڑی ہوئی چیزیں کھائی جا رہے ہیں، اور وہ کام نہ انہوں نے کیے ہوں جو پیچھے ہے کہ اوپر سے گر کے مرا ہوا ہو، ہیں جی وہ سینگ والا، وہ پوری میں نے تفصیلات آپ کو بتا دی ہیں۔ ذبح شرط ہے، گردن مروڑنا کوئی نہیں۔ اس لیے اسلام نے فرمایا کہ ان سے تم اپنا کھانا جو ہے ان کے پر، پھر فرمایا وَطَعَامُكُمْ تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا تم ان کو اپنے ساتھ ملا کر بیٹھ کر کھا سکتے ہو، اسلام میں کوئی چھوٹ چھات نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ عیسائی بیٹھا روٹی کیوں کھا رہا ہے۔ مزے کی بات ہم بھی ایک عجیب ذات پات کے نظام کے اندر ہیں کہ پاکستان کا کوئی چوڑا چمار عیسائی جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، میں تو ان کو چوڑے چمار نہیں کہتا، میں تو ان کو سیدھا کہتا ہوں اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دفتر میں بھی وہ میرے ساتھ ہیں، جس ٹیبل پر وہ کھانا کھاتے ہیں میں وہیں پہ ٹیبل لے جا کے ان کے ساتھ، میں واحد ان کے آفیسر ہوں جو ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اور وہ میرے پاس ایک دفعہ مزے کی آپ کو بات چلے سنا دیں، لطیفہ آ گیا درمیان۔ ایک دفعہ میں ان کے درمیان بیٹھا، باتیں چل پڑیں، تو میں نے حضرت مریم علیہ السلام کی شان بیان کی، مسیح علیہ السلام کی شان بیان کی، تو ایک اٹھا اور مجھے جفی ڈال کے کہتا ہے یقین جانے کہیں میرے بس میں ہوتا نا میں اپنا سب سے بڑا پادری آپ کو بناتا۔ میں کہ اللہ اکبر، الٹا ہی اثر لے لیا وہ، میں کتنی دیر نا ہکا بکا سا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ اس نے کہا یہ تو ہمارے پادری بھی نہیں بیان کرتے، اتنی پیاری تشریح کلمات اللہ کی روح منہ کی بی بی مریم کی پاک دامنی ایسی پیاری بیان کی، وہ بے ساختہ اٹھ کے مجھے جب پھر سے کہا ہائے مفتی صاحب، پیار سے کہتے مفتی صاحب میرے بس میں ہوتا آپ سب سے بڑے پادری آپ ہوتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کوئی نہیں کہ یسوع مسیح کیا ہے اور بی بی مریم کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی یہ بھی ایک داد کا طریقہ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک گاؤں میں چلے گئے، تو ان کا حالی جو ہے جیسے حال مستقبل ماضی اس طرح حال لکھا جاتا ہے، ایک حالی اور بھی جو گاؤں کی زبان میں حال چلانے والے کو کہتے ہیں۔ تو وہ مولانا الطاف حسین حالی ادھر چلے گئے، تو وہ آدمی آیا ان سے ملنے آیا، کہتا مولانا ہمیں پتا ہے آپ کو کیوں ملنے آیا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے پہلا مولانا دیکھا جو حالی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حال چلانے والا حالی سمجھ لیا اس نے کہا حالی بھی بلا مولانا ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایک اس میں بات میں آپ کو بات بتا دوں، یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مریم بن مرد کے چھوئے اور بن کسی شہوت کے، نہ اپنی نہ بیرونی، مطلب مرد کی شہوت اور ایک اپنی ذاتی شہوت ہوتی، دونوں کے بغیر ہی جس بچے کو جنم دے رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ کتنی پاک بی بی کے درجے کتنے بلند ہیں، اور مسیح علیہ السلام کسی بھی پاک شہوت، ناپاک کا تو کہہ ہی نہیں سکتے، کا کوئی وہ مظہر نہیں ہے، وہ اللہ کے کن کا مظہر ہے۔ کیسا پیارا بچہ ہوگا۔ جبھی تو اللہ پاک نے جب دیکھا
کہ یہ میرے اس دنیا کے عجیب و غریب مظہر کو یہ اس شہید کرنے لگے ہیں، تو اللہ پاک زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا کے لے گئے، زندہ ہی معجزہ۔ اللہ نے کہا معجزہ اب کی بار بھی خدا ہار گیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، پہلے نبیوں کو اتنا تم نے شہید کیا، تو یہ تو ہمارے ہاں جیسے سمجھا جاتا ہے کہ جی ان کو پاس بٹھا، اچھا یہاں کے ہم عیسائیوں سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں پرے پرے پرے، ان کے برتن بھی باہر سے کوئی آتا ہے نا تو اس کی پیالی لا کے رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، آپ میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق ہے؟ اچھا انگریزوں کے ساتھ جب بیٹھنا ہے انہیں کہتے ہیں would you like a cup of tea with me؟ انگریز نہیں پلاوے چاہ تو کھاں ہی مر جاؤ۔ دوگلا معیار مسلمانوں کا، گورا آ جائے عیسائی ہو تو بڑے بلے 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 بلے، کالا یہاں کا ہو نہیں جی نہیں جی یہ نالیاں صاف کرتے ہیں، یہ فلانا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کندھے مقرر، دوبارہ میٹھا دینے لگا ہوں آپ کو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گئے دربھنگا میں، وہاں پر آپ کو ایک جلسے میں آپ بیٹھے کھانا کھانے لگے تو اتنے میں ایک بھنگی بھی آ گیا، صفائیاں کر رہا تھا، کالا سیاہ برا حال پسینہ، تو سب کھانا کھائے، شاہ صاحب نے کہا آپ بھی آئیے۔ پہلے تو وہ آپ بھی آئیے سن کے حیران ہو گیا، ہم تو سے نیچے تو بات نہ کرتے، تحقیر تو ہمارے گھر میں عام ہے، ہمارے والدین بھی بڑے بدتمیز ہوتے ہیں ہاں جی، اور ہمارے بچے بھی آگے بڑھ، وہ ماں باپ کو بھی تو کہتے ہیں، امی تو سے باز آ جا، ابو تو پر تو ہے نا بدتمیز ہے نا، ہم آپ تو کہتے ہی نہیں ہم۔ تو اس نے کہا اچھا جی، تو آپ نے فرمایا آؤ آؤ میرے پاس بیٹھو تم بھی کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں، ہم بدبودار گندے لوگ۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ ادھر بیٹھو۔ اس کے منہ میں ایک لڈو ڈالا، آدھا لڈو اس کے منہ میں تھا اور آدھا توڑ لیا، آدھا خود کھا لیا۔ کہا مجھے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، میری سرکار نے مجھے کوئی چھوت چھات نہیں بتائے۔ اس کو کھانا کھلایا، وہ چلا گیا۔ شام کو شاہ جی جلسے سے فارغ ہوئے، مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، دیکھا تو وہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باہر دروازے پہ کھڑا۔ شاہ جی نے کہا اندر آؤ اندر آؤ۔ کہا جی کس کام سے آئے ہو؟ کہتا حضور ہم سارے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے جا کے جب بیوی کو بتایا، میری بیوی نے کہا اتنا بڑا عالم، اس مذہب نے ہمیں قبول کر لیا، ہم تو معافی دیتے ہی نہیں، اتنا کرود ہے ہمارے اندر، کینہ ہے ہمارے اندر، یہ بخشے نہیں جانے بندے، پکڑے جانے، اللہ نے حساب کر لینے ہیں۔ مولانا اسحاق مرحوم اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، پل پل میں یاد آتے ہیں میرے بچپن کا زمانہ، میں عیسائیوں سے کافی متاثر، ان کے پاس جانا آنا۔ تو ایک دفعہ میں نے کہا یار تم نا میرے استاد جی کے ساتھ فیصلہ کر لو بھی عیسائی کی، اگر تو وہ ہو گئے تو میں بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو، وہ اپنے نظام میں آگے مسجد میں، مسجد کے آ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر ہی نہ جائیں۔ میں نے جا کے وہ مولانا صاحب نے کہا کیوں نہیں آتے اندر؟ وہ جی ہم عیسائی ہیں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ آخری وقت تھا، نجران کے عیسائی نبی پاک سے 10 ہجری میں ملنے آئے، آخری وقت تھا، حضور نے مسجد کے اندر خیمہ لگوا کے انہوں نے کہا بھائی تم اپنے طرز پر عبادت کر لو، ہم اپنے پہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ مسجد نبی سے تو بڑی نہیں، اندر بلایا، چائے پلائی، یہ وہ، تو ہو گئے حیران۔ مولانا صاحب نے ان کی کتاب میں انہوں نے 3-4 سوال کیے، انہوں نے مولانا کو کہا ہم نے آپ کو حدیث شریف کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، صرف قرآن سے جواب دینے۔ مولانا نے کہا یہ زیادتی ہے آپ کی، ہم جہاں سے مرضی جواب۔ نے کہا نہیں، میں بھی ڈر گیا، میں کہا لو جی آج کہیں نہ مولوی صاحب گئے۔ انہوں نے سوال کیے، مولانا کے سامنے رکھے، مولانا نے ان سوالوں کے جب جواب کر کے ان کو الٹے سوال کیے، وہ منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اگر کرسچن ہو جاتا تو ہم مشرق مغرب میں عیسائیت پھیلا دیتے۔ اس قدر وہ مولانا مرحوم کو ان کا ساتھ یعنی تھا۔ تو ہم کرسچنز لوگوں کے ساتھ اس طرح نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا طعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ تازی خبر آئی کہ ایک صاحب ہیں یو کے اندر، وہ احمدی تھے قادیانی، تو وہ اپنے بچوں سمیت مسلمان ہو کے تو جرمنی چلے گئے۔ اب ان کے بچوں کا کوئی رشتہ ہی نہیں لے رہا، کہتے جی یہ پہلے احمدی تھے۔ مجھے آپ بتائیں بھی آپ کے والدین بھی کسی زمانے میں ہندو تھے تو وہ جو پہلا مسلمان ہوا تھا اس کو کس طرح رشتہ دے دیا لوگوں نے؟ یہاں پاکستان میں میرے دوست تھے، وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا۔ اس زمانے میں آج سے 20-30 سال پہلے وہ 1.25 لاکھ تنخواہ لے رہے تھے کرسچن سے، NGO سے، بعد میں وہ 0 پہ آ گئے،
بڑی بری حالت میں وہ قسم پرسی میں فوت ہوئے. ان کے بچے ان سے لڑتے ہی رہے کہ آپ نے ہمیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑا, آپ نے تو زندگی گزار لی تھی, اب مسلمان ہو کے نہ ہمیں کوئی رشتہ دیتا نہ ہم سے کوئی لیتا. ہم تانے دینے میں باز نہیں آتے. برادری تو بڑی دور کی بات ہے, برادریاں نہیں نکلی آپس میں ہماری اندر سے. تو یہ اللہ پاک نے کہا یہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے, ٹھیک ہے نا, تم کو لو جی ہم نہیں کھانے دیتے, تو یہ فرمایا ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تم انہیں بلا تکلف ان کو کھانا کھلا سکتے ہو, وہ یہاں پر آئیں اور بے تکلف تمہارے پاس بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں, یہ اللہ پاک نے فرمایا. اور ان کا کھانا اللہ نے کیا فرمایا, حل لکم, وہ تمہارے لیے جائز ہے. وہ کوئی کھانا شانا پکائیں آپ کو بلائیں تو آپ بڑے آرام سے کھائیں, لیکن ہم ذہنی کراہت سے بچتے ہی نہیں, اپنے اندر ہی بنائیں. اللہ معاف کرے جتنے ہم گندے ہیں نا, اور جس قدر ہم گناہ گار ہیں, جس قدر بدکار ہیں, اگر اللہ پردہ اٹھا دے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہ کھائے, ہماری اولاد بیوی نہ کھائے ہیں جی. اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے, لوگوں کے گناہوں پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. جس کی اپنے گناہوں پہ نظر رہتی ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. جو لوگوں کا ہی سوچتا رہتا ہے نا ہر وقت, وہ سمجھ لیں شیطان نے اس کو الٹے راستے پہ لگا دیا ہے, ہر وقت وہ لوگوں پہ تنقید, ہر وقت لوگوں پہ تنقید. وہ بندہ حضرت تھانوی نے فرمایا اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی اور توبہ بھی مشکل سے ملتی. اپنے نظروں پر کرنی نظر جب بھی آپ نے اس کے بارے میں کرنی ہے. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ کھانے دو طرح کے ہیں, ایک وہ گوشت کے حوالے سے, ایک جو ہے ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین, دونوں کو کلیئر ہو گئے. ابھی ایک طالب علم مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر جی میں نے آپ کی اس بات کو سن کے عطا اللہ شاہ بخاری کی, تو میں یو پی میں رہتا ہے وہ نا انڈیا میں, نوجوان ابھی نیا ہے, فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے, تو ماشاءاللہ عادل جمعہ یہ خطاب بھی سنتا ہے ڈیلی میرے. تو وہ کہتا ہے آپ کے کہنے پہ میں نے وہ جناب جا کے اپنے جو وہاں کے تھے نا لوگ ان کو اپنے برابر بٹھا لیا, تو سارے گاؤں میں شور مچ گیا, یہ لڑکا نئے ریتی رواج کرنے لگ گیا ہے, اور یہ کس طرح اس نے اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھا لیا. تو کہتا سر جی مجھے بتائیں. میں نے کہا یہی ایک جہاد ہے جو لوگ تم کر رہے ہو. کہتا وہ کہتے ہیں یہ 700 سال 1400 سال سے مسلمان نہیں ہوئے تو اب کیسے ہو جائیں گے. میں نے کہا 1400 سال سے تم نے اچھا سلوک نہیں کیا, وہ کیسے مسلمان ہو جاتے. کالے کرتوت اپنے ہیں جی, اپنی بھی چارپائی کے نیچے سوٹی پھیر لو, ادھر ہی چور نہ ہو. آپ کے دل میں چور, آپ کے کہتے وہ اب دلیل کیا دی, 1400 سال سے یہ ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, یہ تب نہیں ہوئے, اب اس سلوک سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عیسائی تھے حضرت عدی بن حاتم, جن کا اس میں نے سنایا کہ حضور سے انہوں نے پوچھا کہ میرا شکار والا کتا میں چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں, آپ نے وہ عیسائی تھے. حضور کہتے چل جا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کی بڑی تعریف کی. اللہ نے فرمایا تو دیکھے گا جب قرآن سنا انہوں نے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ کے کتنے کے جاری ہوتے ہیں. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو, جن کا جنازہ سرکار نے پڑھایا ہے, وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے ظاہر نہیں کیا, کچھ نہیں کہا انہوں نے. اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا ان کا مسلمانوں کے. جب حضرت جعفر طیار نے ان کے سامنے تقریر کی اور قرآن مجید کی سورہ مریم پڑھی, اس نے کہا بتاؤ تم حضرت مریم کو کیا سمجھتے ہو. انہوں نے پھر آیتیں پڑھی کہ مریم جو ہے وہ اللہ کی پاکیزہ بندی تھی اور عیسیٰ اللہ کا روح کلمہ تھا, اور اس نے روح رو پڑا. اللہ نے زا ٹپ ٹپ آنسو تنکا اٹھا کے کہا قرآن نے نہ بڑھایا نہ گھٹایا, بالکل ویسا ہی تھا. کوئی عیسائیوں تک دعوت لے کر ہی نہیں جاتا, کوئی کرسچنز ایتھیسٹ کیوں پڑھتے نہیں. تڑپ بڑی ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہے, کام کوئی نہیں کرنا ہے جی, کام کوئی نہیں کرنا. تڑپ بڑی, تڑپ کو لے کے تم نے کیا کرنا, جہنم میں جاؤ. اب آگے آ گیا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. جس طرح اللہ نے کہا کھانا پینا ہے نا, اس طرح نکاح کرنا بھی انسان کی ایک طبی خواہش ہے. اس کا بھی ساتھ ہی اللہ پاک نے وضاحت کر دی کہ جو مسلمان خواتین میں سے پارسا ہیں اور جو اہل کتاب میں سے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں, پارسا ہیں, یہ تم شادیاں ان کے ساتھ کر سکتے ہو. ان کا اللہ نے اجازت دی کہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں. ان کو تم لازمی طور پر حق مہر دو. یہ نہیں کہ غیر مسلم ہے تو اب تم نے حق مہر ہی نہیں دینا. یہ ایک مسئلہ, اس کے بارے میں بہت بحثیں ہوئی ہیں
بہت کچھ ہوا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر جو بیان فرمایا نا، اس کے ساتھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں کہا ہے، تو اللہ پاک نے اس کے اندر جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، محسنات کا لفظ بولا ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ بڑی عقل کی باتیں ہمیں بتاتے تھے، تو میں نے یہ والمحسنات کے بارے میں ان سے پوچھا، تو کوئی کہتا ہے شادی شدہ پاک دامن عورتیں، مولانا صاحب نے کہا نہیں بچہ، وہ شادی شدہ، غیر شادی شدہ، وہ عیسائی، وہ یہودی، مسلمان، کوئی عورت بھی ہو، وہ ہونی پاک دامن چاہیے۔ محسنات کا مطلب ہے پاک دامن۔ اب آپ دیکھ لیں، اب جو آپ کے ساتھ یارانہ لگا کے ہیں جی شادی کرتی وہ محسنات ہے؟ بلے ہو تیرے محسنات، تینوں یہ لبی تو تینوں لبا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں لو میرج جائز ہے؟ میں نے کہا پہلے لو بتائیں نا، یہ جائز ہے، بعد میں میرج آتی ہے۔ آپ جو کنجر خانہ اندر کھاتے، فون ٹراپتے، یہ وہ جپیاں پپیاں سب کچھ ہو رہا ہے، گناہ کا کون سا کام نہیں آپ کر لیتے؟ پھر آپ اس کے بعد کہتے ہیں اسلام میں اپنی مرضی کی شادی جائز ہے۔ کہاں دیکھا تھا تم نے اس چھوکرے کو، تم نے اس لونڈیا کو کہاں دیکھا تھا جو دونوں پھنسا گئے؟ اپنی مرضی کی جو شادی ہے اس کی بیس پہلے ڈھونڈنی چاہیے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ارادہ کر لے کہ ہم ابھی نکاح کر لیں گے، اللہ اکبر، ہمیں پڑھا رہے ہیں، لو یہ کنجر خانے یونیورسٹیوں کالجوں کے ساری طرف دیکھے دکھائیں، اور کوئی نئے نہیں ہیں، یہ قرآن نے بتائے ہوئے ہیں، نئے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا پاک دامن، مسلمانوں کی عورت میں سے بھی اگر مسلمان نے شادی کرنی تو اس میں سے نیک عورت سے کرے، زانیہ سے نہ کرے۔ اور زانیہ وہی ہے جو خط بھی بھیجتی ہے، میسج بھی ڈالتی ہے، صبح سلام، شام سلام محبت، صبح ہیں سلام محبت ہی چلی جا رہے ہیں، ہاں جی بار ڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے، یہ محسنات ہے جی۔ حسن کہتے ہیں قلعے میں بند ہو جانے کو، حسن المسلم نہیں آپ کہتے، مسلمان کا قلعہ، حسن حسین نہیں ہے، حسن کہتے ہیں قلعہ۔ کیا مطلب؟ ایسی پاک دامن کے جس نے اپنی طرف کبھی برائی کو آنے نہیں دیا۔ اور آپ چیک کر لیں کالجوں کے ساری طرف دیکھے دکھائیں، اور کوئی نئے نہیں ہیں، یہ قرآن نے بتائے ہوئے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں، اس زمانے کی بیٹیاں مومنات میں شامل ہیں۔ جس نے کالج ہی ڈال دی، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، کہاں رہ گئی پاک؟ صبح ابا جی آگے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی جان چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے دوسرے بھائی جان لائے ہوتے ہیں، وہ جناب پیچھے سے رکے پکڑا رہے ہیں، نیٹ پر عام ہیں یہ بنی ہوئی، پکڑا رہے ہیں، خود موویاں بناتے لڑکے، پھر کہتے جی ریپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تم نے سارے قلعے توڑ دیے، دیواریں توڑ دی، پھر یہی ہونی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ مسلمان، اور دوسری شرط کیا لگائی کہ کافروں میں سے بھی تم نے وہ کرنی ہے جو پاک دامن ہو۔ لو جی سارے یورپ والے کیوں کہتے ہیں او جی یہ جائز ہے نا اہل کتاب سے شادی؟ اللہ نے پاک دامن کہی، وہ میم 36 مردوں سے یرانے لگا کے تو 37واں تجھے کی ہے اس نے۔ ان کو تو ویسے ہی تھکی ہوئی میمیں ملتی ہیں، آگے سے 5 شادیاں، 20 نکاح، تو پھر بعد میں انہاں دے پلے کہ ایشین مرد بہت با وفا ہوتے ہیں، آپ بے وفا ہوتی ہیں، 2-4 سال رہتی ہیں، بچے جنتی ہیں، بعد میں بھاگ بھوگ جاتی ہیں جی۔ یہ لڑکے باہر جا کے شادیاں کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں جائز، جو یہ حرام ہے، سیدھی بات ہم نے بتا دیا آپ کو، آپ نے آگے اپنے چکر۔ اور اگر اہل کتاب میں سے شادی کرنی پاک دامن کی تو وہ بھی اس دارالاسلام میں رہتی ہو، پھر شادی جائز ہے، کافروں کے ملک میں نہ رہتی ہو۔ اللہ نے کہا بچوں پوری نسل اس کے حوالے کرنے لگا ہے تو۔ اور ایک بات 100% پکی ہے کہ بچے کا معاشرہ، اس کی زندگی، اس کی تہذیب ساری ماں پر ہوتی ہے، یہ تو 100% ہے۔ کسی بچے کی آپ نے آتے ہیں مجھے بچہ لا کر دیں، میں 10 منٹ بعد بتا دوں گا اس کی ماں کیسی ہے، اور ماں سے میں مل لوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے بچے اس کے کیسے ہوں گے، کوئی بچتا ہے۔ اللہ نے صاف کیا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی چل چکی ان کی بھی پارسا عورتیں چاہیے اگر تم نے شادی کرنی ہے۔ ان میں سے بھی یہ نہیں کہ ہر چلتی پھرتی سے شادی کر لو، متقی عورت چاہیے، اس کی بھی کوئی خاندانی ہو، اس کے ساتھ کرنی ہے،
حاجنوں کے ساتھ یہ اپنی نہیں بنا لینی کہ نان ہے وہ گوری میرے ساتھ کام کرتی تھی، پھر ہم دونوں بیٹھ گئے، پھر ہم نے ایک دوسرے کو خوب جان لیا. اللہ جان لیا کہ اگر تشریح میں کرنے لگ جاؤں آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، کیسے جان لیا کہ یہ بھی میں نہیں ہے. اوارا اپنی نسل کن کے حوالے کرنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ آگے اللہ نے اب اگلی بات بتا دی کہ کیوں نہیں یہ جائز. سن لو. دوسری بات اللہ نے کہا گوری بھی کرنی ہے، کالی کرنی ہے، کوئی بھی کرنی ہے، حق مہر دینا ہے، عورت کی عزت پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ اس کو پتا نہیں گوری کو کہ حق مہر کیا ہوتا ہے، چپ کر کے کر لو. جس سے بھی کرنی حق مہر ادا کرو. عورت کو باوقار طریقے سے گھر میں لانا ہے. ساری شادی پہ 10 لاکھ خرچ، جب لڑکی کو حق مہر دینے کہا جاتا ہے کہتے ہیں 5000 لکھ لو، 3000 لکھ لو، 32 روپے 32.25 روپے شرعی ہے. شرعی حق مہر یہ کون سا حق مہر ہے؟ کچھ تو شرم کچھ حیا ہونی چاہیے، اپنے پلے کوئی تو چیز ہونی چاہیے. میرے جیسے لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ یار کیا حق مہر لکھوائیں، یہ تو کنجر اپنی نئی بات ہی بنا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ کنجر پنا چھوڑتے نہیں. ڈھول والے کو 20,000 ہیں جی، وہ جو گاڑیاں والے ان کو لاکھ لاکھ، مہندی پہ 5 لاکھ ہیں جی سب. اور جو لڑکی نے سونا ڈالتے ہیں وہ بھی آج تک نہیں پتا چلا کہ لڑکی کو جو سونا آپ نے دیا ہے وہ تحفہ تن دیا ہے، عاریہ تن دیا ہے یا ملکیت تن دیا ہے. 3 چیزیں ہیں کہ آپ نے تحفہ دے دیا بھی یہ تمہارا ہو گیا، ملکیت کر دی کہ یہ بھی تمہارا ہو گیا، آج کے بعد تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو یہ تمہارا، یا عاریتن دیا کہ وقتی طور پہ پہننے کے لیے دیا، ملکیت میری تم پہن لو زیب و زینت کے لیے. جو عورت کے پاس زیور ہوگا وہ عورت اس کی زکات دے گی، اگر اس کی ملکیت شوہر نہیں دے گا اس کی زکات. ہاں جی ویسے کہتی سونا میرا ہے، زکات دیتے کہتی آپ دے دینا. ہیں کیسی فراڈ عورتیں پاکستان کی، ہندوستان کی. میں کہا یہ بڈیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں، بندے کس کس کو کہوں. ہاں جی اللہ نے کہا حق مہر دے دے جو اس کی شان بھی ہو. تو بھی پتا چلے کہ مرد ہے. یہاں مرد کم ہے، پیسے دیتے ہو کہ سارے ہجڑے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اللہ نے کہا اتنا کنجر خانہ کر کے لایا، دے نا 4 بندوں کے درمیان کہ باعزت بیوی کو باوقار بن کے رکھوں. آگے فرمایا محسنین غیر مصافحین. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ولا متخذی اخدان. 2 طرح کی عورتیں، جو مرد عورت کے تعلقات 2 طرح کے ہوتے ہیں جو یہاں پر بتائیں شادی کے علاوہ. ایک تو ہوتا ہے کہ کھلا بدکاری کرتی عورت، زنا کے لیے اس نے پیشہ بنا لیا ہے، سوسائٹی بھی نہیں اس کو روک سکتی، حکومت بھی نہیں روک سکتی، جو آیا کرایا عورت کا ادا کیا، زنا کیا، نکل گیا منہ کالا کر کے. دوسری صورت یہ ہے کہ شریف عورت بنی ہو، اندر ہی اندر یرانے ہو، پبلک میں تو چرچا نہ ہو پر بندوں سب کو پتا ہو کہ بڈی 2 نمبر ہے. اللہ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ محسنینا، تم نے نکاح کرنا ہے تو پاک دامن ہونے کے لیے تم نے کرنا ہے، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے، نہ کہ اپنے جسم سے تم اپنا پانی خارج کرنے کے لیے کر رہے ہو کہ یہ یورپ میں رہنے والے وہ جی یہاں پہ ہم کر رہے ہیں نکاح ان کے ساتھ گرین کارڈ. پہلے تو دولت کی ہوس میں وہاں جاتے ہیں. یورپ میں کوئی آدمی اپنی دینی حالت سنوارنے کے لیے نہیں جاتا، جو بھی جاتا ہے کافروں کے ملکوں میں وہ پیسے کے لیے جاتا ہے. اس لیے اب وہاں جا کے حاجی بن جائیں تو الگ بات ہے، یہاں سے تو گئے تھے نوٹ کمانے کے لیے. اللہ نے فرمایا وہاں وقتی مزہ لینے کے لیے نہیں شادی کرنی. اس سے مراد کیا؟ اس کو زواکون اور زواکات کہا گیا. قرآن مجید میں نبی پاک نے کہا لعن اللہ زواکون و زواکات. اللہ تعالیٰ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کو چکھتی پھرتی ذائقے لیتی پھرتی ہیں اور جو مرد عورتوں کے ذائقے لیتے پھرتے ہیں. کیا مطلب؟ بھی آج نکاح کیا چھوڑ دیا. یہ ایک ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے وہ انہوں نے ابھی تک اتنے 20-25 سال ہو گئے، وہ سال کے لیے شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد طلاق دے دیتے ہیں. عربوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے. کیا کرتے ہیں؟ 4 رکھتے ہیں، جب پہلے والی بوڑھی ہو جاتی ہے اس کو طلاق اگلی. اور سارا سعودی عرب کے جتنے بڑے بڑے شیخ ہیں انہوں نے حرم بنائے ہوئے ہیں
حرم کیا بنائے ہیں؟ بڑے بڑے قلعے ہیں، ان کے اندر جو جو عورت آپ استعمال کری جاتے ہیں وہ اس کو حرم کہہ دیتے ہیں کہ تکبر کتنا کہ چونکہ ہم نے استعمال کیا اب کسی اور کی نہیں ہو سکتی، طلاق بھی نہیں دیتے، لٹکا کے رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی نہیں ان کے رہتے، تو وہ کیا کرتی ہیں پھر اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ، محافظوں کے ساتھ ان کے ساتھ خراب ہو جاتی ہیں، اور ان کی اولاد جنی جاتی ہیں، وہ اولاد ان کے متھے لگا دیتی ہیں، وہ اولاد حرام کی ساری مل کے ابے کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، آئے دن تبھی تو بادشاہ کی وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ ارطغرل دیکھنے والے ان کو پوچھیں بھی ارطغرل نے اور اس کے بھائیوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کی آنکھیں نکلوا دی، قتل کر دی۔ ایک بھائی تھا اس نے پالا تھا ان میں سے ایک بادشاہ کو، عثمانی، تو جب وہ اس کے سامنے آیا تو آخری سارے قتل کرا دیے، تو وہ بڑا بھائی جو تھا نا وہ سامنے آ گیا، چھوٹا بھائی کامیاب ہو گیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بڑی محبت سے پالا تھا باپ کی طرح، جب وہ سامنے گرایا نا تو اس نے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا اور تجھے تو اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تھا، تجھے تو میں نے اپنے لاڈ لڈائے تھے، میں تو باپ بن گیا تھا تیرا۔ تو کہتے کہ وہ جس عثمانی بادشاہ وہ رو پڑا، باواز بلند رو پڑا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر دیا بھی قتل کر۔ انسان صفاق جب ہونے لگتا ہے نا عہدے کے لیے، پیسے کے لیے، یہ تو کتنے پیارے پیارے رشتے رون دیتا ہے۔ تعریفیں ہی کری جاتے ہیں عثمانیوں سے پڑھ کر ہمیں جہاد ملتا ہے، کون سا جہاد کیا انہوں نے؟ ذرا بتائیں تو صحیح، مجھے تو آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی کے بعد کوئی جہاد نہیں ہے، سب الٹو ملٹا۔ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا بھی حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی ابو بکر صدیق کے دور میں جنگوں میں ساتھ نہیں جاتے تھے؟ ان کا اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ سوچنے والی باتیں۔ جہاد کا اگر میں آپ کو تصور بتاؤں، مولانا مودودی نے بھی اتنا کوئی واضح نہیں الجہاد فی الاسلام میں، وہ تو قوانین کے ذریعے ثابت کیا کہ اسلام ہے، ورنہ جہاد کا اصلی تصور آپ حیران رہ جائیں۔ ہاں جی، تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وقتی شادیاں نہ کرو، خاندان بنانا ہے اور بہت بڑا خاندان بنانا ہے۔ تو آج جو میاں بیوی کی بنیاد رکھ رہا ہے، یہ تجھے لگ رہا ہے اس سے نکلنے والی جو جتنی نسل ہے تا صبح قیامت چلنی ہے، اور اگر وہ گناہ بدکاریاں کریں گے وہ تیرے ذمن میں جانی ہے کہ تو نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی۔ دنیا میں سب سے مشکل کام جس کی اللہ نے انسانوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، دیکھنے میں آسان اور دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ دیکھنے میں میرا پتر ہے، میں اس کو سمجھا لوں گا، پر پتر ہی تو سمجھتا نہیں، سارا جگ سمجھ جاتا ہے، بیٹا ہی نہیں سمجھتا۔ سب کو مجھے تہجد پہ لگا لو، اس لیے آپ مذہبی لوگوں کو جا کے دیکھ لیں، کوئی لیڈر ہے نا، کوئی لیڈر، وہ لیڈر کے بچے 2 نمبر ہی ہوں گے مذہبی، سارے میں نے چیک کیے، میں ساری زندگی مذہب بیٹھا۔ میں مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس گیا، تو ڈاکٹر صاحب سے بڑی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی، اس کے اندر ڈاکٹر صاحب کی بہت سی علمی غلطیاں آشکار ہوئیں، اخلاص ان کا بڑا اچھا تھا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، آخر عمر ہی لگا دی نا اس نے، جو بھی اس نے کیا، شور مچایا، جتنا علم تھا تقوی کی طرف بلایا اس آدمی نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شور بہت مچایا اور امت کو جگانے کی کوشش کی تھی، تو علمی کوتاہیاں کس کے اندر نہیں ہوتی، سب اللہ معاف فرما دے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر مولانا صاحب کو بتایا کہ میرے سارے بچے میرے ساتھ ہیں۔ ہم وہاں غامدی صاحب کی مخالفت میں مولانا صاحب کچھ کلپ ریکارڈ کرانے گئے تھے ڈاکٹر کے اسٹوڈیو کے اندر، تو وہاں بھی جو اسٹوڈیو تھا وہ ڈاکٹر صاحب کا چھوٹا بیٹا چلا رہا تھا، تو انہوں نے کہا میرے 4 ہیں، 4 کے 4 ہی اس طرف آئیں۔ تو مولانا صاحب ہم نکلے، بات ہوئی مولانا سے لمبی چوڑی، مولانا صاحب نے آخر میں ایک بات کی، انہوں نے کہا بیٹا اس لحاظ سے ڈاکٹر اسرار ہم سب پر بازی لے گیا ہے اور کامیاب آدمی ہے۔ میں نے کہا کس لحاظ سے؟ کہتے کہ اس نے اپنی ساری اولاد اپنے مشن میں اپنے ساتھ لگا لی، ہم لوگ اپنی اولادیں اپنے ساتھ نہیں لگا سکے۔ دیکھ لیں مولانا کے بچے دنیا کے حوالے سے تو کافی دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، علم والے ہیں، سمجھ والے ہیں، لیکن باپ کی جگہ پہ تو نہیں لگ سکے نا، کوئی کام نہیں کر سکے وہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیٹا آپ دیکھ لیں کیا کچھ کرتا پھرتا۔ تو یہ بہت بڑا دنیا کے اندر 2 عذاب آتے ہیں،
آدمی کے اوپر دو طرح کے عذاب ہوتے ہیں، اور دونوں عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک تو آتا ہے عذاب جب والدین